اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا وطبیب قلوبنا وشفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین لا سیما لبقیت اللہ فی الارضین وحجتہ علی العالمین اما بعد فقال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتاب الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَاقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ صلی اللہ ہماری گفتگو سورہ حجرات کی تفسیر کے سلسلے میں تھی، اور یہ آج ہمارا اس سلسلے کا 14واں درس ہے۔ ہم نے اس آیت کے ذیل میں عرض کیا کہ خداوند متعال نے ایک معاشرے کی بیماری کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ صاحبان ایمان کے درمیان اگر کوئی لڑائی یا جھگڑا یا نزاع ہو جائے تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ فَأَصْلِحُوا اصلاح کریں۔ اور جب آیت کی ابتدا ہوئی تو فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ، اگر ایسا ہو جائے۔ اگر ایسا ہو جائے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایمان کے تقاضوں کے خلاف ہے کہ مومنین میں آپس میں کوئی لڑائی جھگڑا ہو جائے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ معصوم ہے، یعنی دونوں چیزوں کو جو ہے وہ پیش کیا ہے کہ اگر ایسا ہو جائے۔ اصل کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آپ صاحبان ایمان ہیں، اور صاحبان ایمان میں آپس میں نزاع، اختلاف اور لڑائی جھگڑا جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایمان کا تقاضا ہے، تقاضۂ ایمان ہے۔ اگر ہم خود ایمان پر دقت کریں اور ایمان کو صحیح معنی میں رکھتے ہوں اور اللہ پر، اس کے رسول پر اور معاد پر صحیح طور پہ ایمان رکھتے ہوں تو بھی یہ سارے مسائل جو ہیں وہ پیش آ ہی نہیں سکتے۔ ہماری جو زیادہ تر مشکل ہے، ایک حرف کے ذریعے سے اور ایک کلمے کے ذریعے سے اسلام نے جو ہے وہ ہمیں متوجہ کیا ہے۔ اتنی باریکی کے ساتھ قرآن مطالب کو بیان کرتا ہے کہ دنیا کی کوئی بھی کتاب اتنی باریکی کے ساتھ جو ہے ایک ایک لفظ کے اندر پوری زندگی کے مسائل کو پرو نہ سکی اور بیان نہ کر سکی۔ اسی ایک کلمے کے اندر جو ہے وہ یہ بتایا ہے اور ہمیں توجہ دلائی ہے کہ ہمیں ان پٹ پہ زیادہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے جب تک کہ آؤٹ پٹ نہ ہو اس کے ساتھ۔ ہم ہمیشہ جو ہے ذخیرہ کرتے ہیں، نتیجہ کیا ہے
کچھ نہیں، نتیجہ نہیں ہوتا ہمارے پاس۔ یہ اسلام نے اسی طرح اشارہ کیا ہے، وَإِن طَائِفَتَانِ، اگر ایسا ہو جائے کہ نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ یہ ایمان کے تقاضوں کے خلاف ہے۔ ایمان کی علامتیں امنیت ہے، صلح ہے، صفا ہے، یہ آؤٹ پٹ ہے۔ ایمان تو ان پٹ تھا، آؤٹ پٹ کیا کیا آپ نے؟ اور اگر پھر لڑائی ہو تو پھر یہ ایمان کس کام کا؟ اس کا مطلب اس نے نتیجہ تو دیا ہی نہیں۔ بالکل اسی طرح سے کہ آپ ایک جگہ کاروبار میں پیسہ لگائیں، آؤٹ پٹ کیا ہوا اس کا؟ کچھ نہیں، خسارہ۔ تو پھر اس پیسہ لگانے کا کیا فائدہ ہوا؟ جو آپ نے اتنی زحمت کی، پیسہ آسانی سے تو نہیں آتا، آپ زحمت کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ساری توانائی اس پہ لگاتے ہیں، بہت سارے آپ نے امتحان بھی دیے ہوں گے، زحمتیں اٹھائی ہوں گی، ذلتیں بھی اٹھائی ہوں گی، لیکن اگر اس کاروبار میں آپ کو نقصان ہو تو پھر آپ اس پیسے کا کیا فائدہ ہوا؟ کوئی بھی فائدہ نہیں ہوا۔ ہماری زیادہ تر توجہ جو ہے وہ ان پٹ پہ ہے، ہم سنتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتی ہیں چیزیں، ہمارے پاس علم ہوتا ہے بہت ساری چیزوں کا۔ آپ اور میں زیادہ تر سب لوگوں کو یہی کہتے ہوئے سنیں گے کہ ہم نے بہت سے لوگوں کو سنا ہے، ہم نے بہت ساری کتابیں پڑھی ہیں، ہم بہت ساری جگہوں پہ گئے، ہم نے یہ زمانہ دیکھا ہے، ہم نے وہ زمانہ دیکھا ہے۔ خوب زمانہ دیکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ یہ تو ان پٹ ہے، کتابیں پڑھی یہ تو ان پٹ ہے۔ آپ نے شروع سے لے کے آخر تک ابھی تک سارے علماء کو سنا، سارے فقہا کو سنا، میں فلاں بزم میں تھا، میں فلاں جگہ پہ گیا تھا، میں نے اتنی نمازیں پڑھی، میں نے اتنے حج کیے، میں نے اتنی زیارت کی، یہ تو ان پٹ ہے۔ یہ جو آپ نے زیارت کی ہے یہ تو ان پٹ ہے، اس کا آؤٹ پٹ بتائیں۔ اسلام نے جب توجہ دلائی ہے تو دونوں چیزوں کی طرف دلائی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ ان پٹ کریں اور آؤٹ پٹ نہ ہو آپ کے پاس۔ جتنی جگہ بھی اسلام نے بات کی ہے، کامیابی کی ان دو پہ بات کی ہے کہ جہاں ان پٹ ہو وہاں آؤٹ پٹ بھی ہو، یعنی نتیجہ بھی ہونا چاہیے۔ جہاں حصول ہے تو پھر اس کے بعد اس کا نتیجہ بھی ہو۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سارے لوگ خسارے میں ہیں، بچا ہوا کوئی نہیں ہے، عموم سب خسارے میں ہیں، سب کو نقصان ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے کہ جن کے پاس ان پٹ بھی ہے اور آؤٹ پٹ بھی ہے، یعنی وہ ایمان بھی لے کے آئے ہیں اور ایمان لانے کے بعد نتیجہ ایمان کو بھی اظہار کیا ہے، ان سے اظہار ہوتا ہے نتیجے کا۔ وہ ایمان کا نتیجہ کیا ہے؟ وہ ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ وہ عمل الصالحات، انہوں نے عمل صالح کر کے دکھایا ہے۔ عمل صالح یہ بتاتا ہے کہ یہ صاحب ایمان ہیں۔ یہ بیماری ہے معاشرے کی ایک، کہ اسلام لے آئے، ایمان لے آئے، نتیجہ پھر وہی کہ وہیں۔ نمازیں پڑھی، نتیجہ کیا نکلا؟ ساری زندگی میں نمازیں پڑھتا رہا، نتیجہ کیا ہے اس کا؟ میری زندگی پہ اس کا اثر کیا ہے؟ کیونکہ نتیجہ کیا ہے؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز کیا ہے؟ نماز یہ ہے کہ برائیوں سے روکتی ہے۔ 5 مرتبہ نماز پڑھائی گئی۔ آپ دیکھیں جتنی بھی زیادہ تر مشکلات ہیں، جو بزرگان تھے وہ بھی استفادہ کرتے تھے، ائمہ کو بھی ہم نے سب جگہ دیکھا، سنت بھی رہی ہے ہمیشہ سے کہ اگر بارش نہ ہوئی، قحط سالی کا شکار ہو گئی بستی، تو پھر ایسے میں نماز پڑھی جائے۔ نماز سبب ہے نزول برکات اور رحمت کا۔ یہ کیا ہے؟ اس کا آؤٹ پٹ ہے۔ اگر ہم صحیح طور پہ اور صحیح معنی میں نماز کو ادا کریں اور نماز کے بعد اگر خدا سے دعا کریں، یہ ہو نہیں سکتا، یہ اس کا آؤٹ پٹ ہے، کیونکہ یہ اس کے اصول ہیں۔ اگر جو ہے زلزلہ آ جائے تو کیا کرنا ہے؟
اگر چاند کو گرہن لگ جائے تو کیا کرنا ہے؟ اگر سورج کو گرہن لگ جائے تو کیا کرنا ہے؟ اگر آندھی شدید اٹھے تو کیا کرنا ہے؟ اگر آسمانی بجلی کڑکنے لگے تو کیا کرنا ہے؟ کہ نماز پڑھے، کیونکہ یہ نماز وہ ہے جس کا آؤٹ پٹ یہ ہے کہ یہ بلاؤں سے بچاتی ہے، یہ سارے کام کرتی ہے، یہ ہماری جہاں ذات کے اوپر ہماری شخصیت کو بناتی ہے، ہماری شخصیت کو کیا بناتی ہے؟ جو بلیات ہماری شخصیت میں، جو بیماریاں ہماری شخصیت میں، جو ہماری روح کے لیے آندھیاں ہیں، ہماری روح کے لیے زلزلے ہیں، تباہ کر دیتے ہیں۔ زلزلہ کیسے تباہ کرتا ہے؟ آبادیوں کو کھا جاتا ہے، کسی کو نہیں پہچانتا کہ یہاں بچے رہتے ہیں یا بوڑھے رہتے ہیں یا خواتین رہتے ہیں، یہاں ہوگا کیا؟ پھر جب زلزلہ آیا اس نے ہر چیز کو نابود کر دیا، نابود کر دیتے ہیں تو پھر کیا کرو؟ کہ نماز پڑھو۔ ہماری عمارت کو بھی، انسانیت کی عمارت کو بھی ان زلزلوں سے، ان آفتوں سے، ان پریشانیوں سے بچانے کے لیے اللہ نے نماز پڑھوائی ہے تاکہ یہ بچا سکے۔ اور اگر نہ بچایا اس نے، ہماری توجہ نہ ہوئی اس طرف کہ وہ کون سی، اسی لیے پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھیں آپ، پیغمبر نے کہا سلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے میں نماز پڑھتا ہوں ویسے نماز پڑھیں۔ جب ویسے نماز پڑھیں گے تو پھر یہ زلزلوں سے بھی بچائے گی، پھر یہ آندھیوں سے بھی بچائے گی، پھر یہ برائیوں سے بھی بچائے گی، پھر یہ آپ کی حفاظت کرے گی، وَقُرَّةَ عَيْنِ، پھر یہ آپ کی آنکھ کی ٹھنڈک بن جائے گی۔ اس لیے فرمایا الصلاۃ معراج المومن۔ جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں اس کے لیے آپ دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ خوب، آج کون سا روزہ ہو گیا؟ 16، آج 16واں روزہ، کل کون سا ہے؟ 17واں۔ بس یہ ہم عدد ہی گنتے رہیں گے، یہ تو ان پٹ ہے کہ آج 14واں ہو گیا، کل 15واں ہو گیا، 16واں ہو گیا، 17واں، عید میں اتنے دن رہ گئے، عید میں اتنے، یہ تو سب ان پٹ ہے۔ آؤٹ پٹ بتائیے کہ کیا 16 قدم ہم تقوی سے قریب ہوئے؟ ہم میں سے 16 برائیاں ختم ہوئیں؟ اگر ساری برائیاں ختم بھی نہ ہوئیں تو 16 روزے کم از کم 16 برائیاں تو ختم کرتے، 16 برائیاں 16 روزے کم از کم 16 نیکیاں تو پیدا کرتے، 16 قدم تو ہم آگے جاتے۔ آؤٹ پٹ جب تک نہیں ہوگا کسی چیز کا، جب تک ہم نتیجہ نہیں دیں گے۔ پاکستان کو ہم نے کب سے بنایا ہوا ہے؟ پاکستان میں ہم کب سے کام کر رہے ہیں؟ آؤٹ پٹ بتائیے۔ آپ یہ نہ کہیں کہ ہم نے جو ہے یوں وہ کیا ہے، یہ کیا ہے، نتیجے بتائیے۔ آپ امنیت، آپ یہ کہیں کہ ہماری سیکیورٹی بہت زیادہ ہے، خوب امنیت دکھائیں ملک میں، یہی تو ہوگا۔ اگر آپ یہ کہیں کہ ہماری جو ریاست ہے، ہماری پولیس ہے، ہماری فوج ہے، ہم خود جو ہیں، ہم اس پاکستان کی حفاظت کرنا بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں، تو اگر جانتے ہیں تو پھر اس میں یہ والے مسائل پیدا نہیں ہونے چاہیے۔ اگر ہمارے علماء بہت زبردست کام کر رہے ہیں، اگر وہ خود بہت زیادہ بعمل ہیں تو پھر لوگوں میں پاکیزگی دکھائیے۔ اگر ہمارے ادارے بہت اچھی طرح کر رہے ہیں کام، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو ادارے ہیں وہ ہر طرح کی رشوت سے، خیانت کاریوں سے، سود کاریوں سے سب سے محفوظ ہونا چاہیے۔ یہ آؤٹ پٹ ہے اس کا۔ اور اگر یہ چیزیں معاشرے میں نہ ہوں، عدالتوں سے لوگوں کو انصاف نہ ملے، علماء سے لوگوں کو سیرت نہ ملے، حکومتیں سے لوگوں کو ان کے حقوق نہ ملے، ریاستوں سے لوگوں کو تحفظ نہ ملے، تو پھر ساری چیزیں مشکوک ہو جاتی ہیں۔ اور یہ اس کا اصول ہے۔ اگر بیج کوئی بو دیا جائے، آپ لوگوں کو لاکھ سمجھائیں کہ میں نے یہاں بیج بویا تھا اور اس میں سے پودا تو نکلا ہی نہیں، بیج بونے کا کیا مقصد ہے؟ بیج بونے کا مقصد یہ ہے کہ پودے کو نکلنا چاہیے۔ اب تو 20 دن ہو گئے، اب تو 15 دن ہو گئے، ایک ہفتے کے بعد کوپلیں پھوٹنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو میں نے جو 16 دن ہو گئے روزے رکھے ہیں، وہ بیج بویا ہے، وہ پودا ابھی تک تقوی کا باہر آیا یا نہیں آیا؟ تقوی کے آثار پھوٹے یا نہیں پھوٹے؟
اور اگر وہ پودا لگایا تو تھا، وہ بیج بویا تو ہے، اور اگر بیج آپ جس کو بھی کہیں کہ بویا تھا وہ کہے کہاں، تو کیوں کہہ رہا ہے وہ کہاں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ آؤٹ پٹ نہیں دیکھ رہا کوئی بھی، نہیں تو کوپلیں نکلنا شروع ہو جاتی، پودا باہر آ جاتا، وہ بیج پودے کی صورت میں باہر آ جاتا، نہیں آیا تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ یا تو آپ نے بیج بویا نہیں ہے، یا پھر جس زمین میں بویا ہے وہ بنجر ہے۔ تو میں نے بھی یا تو روزے رکھے نہیں ہیں جس سے تقویٰ آیا نہیں ہے، یا تو حقیقی معنی میں روزے رکھے نہیں ہیں، یا پھر بنجر زمین میں روزے رکھ لیے ہیں، یا میں پاکیزہ نہیں ہوں اور میں غیر پاکیزگی کی حالت میں غیر توجہ کی حالت میں بجائے اس کے کہ ان چیزوں کی تمام پاکیزگیوں کو حاصل کروں، آلودگیوں کو ختم کروں، اور پھر روزے رکھتا ہوں۔ جب روزے رکھتا ہوں روح نجس ہو، روح آلودہ ہو، روح پاک نہ ہو، تو پھر یہ روزے بھی ختم ہو جاتے ہیں جب میں ان اصولوں کی رعایت نہ کروں۔ تو پھر اس کا ہونا نہ ہونا پھر گویا ایسے ہے کہ آپ نے بیج بویا یا نہ بویا، آپ پوری زمین کو بیجوں سے بھر دیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جب کوئی آؤٹ پٹ نہ ہو، جب آپ کی کھیتی ہری بھری نہ ہو، جب سبزہ نہ اگے، تو یہ ماہ مبارک پورا چلا جائے اور میں اس میں بیج ہی بوتا رہوں اور پھر اس کے بعد مجھے سبزہ نہ ملے، یہ میری کھیتی اندر کی ہری بھری نہ ہو، یہ بنجری کا شکار رہے، تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ اس کا اصول ہے۔ قرآن نے اس ایک نقطے سے جو ہے وہ ہمیں ان تمام باتوں کو سمجھا دیا کہ ان پٹ پہ ہے، اگر ان پٹ ہے تو آؤٹ پٹ ضرور ہونا چاہیے، ورنہ تو فائدہ نہیں ہے۔ تم نے دیکھ لیا تھا کہ ہمارے پاس صرف 313 تھے، لیکن ان 313 کے پاس آؤٹ پٹ بھی تھا ایمان کا، تو پھر آپ نے دیکھ لیا ہم نے 10,000 کو شکست دے دی جنگ بدر کے اندر، کسی کی جرت نہیں ہوئی، بڑے بڑے سوماروں کے کلیجے ہم نے پھاڑ دیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہاں پہ ان پٹ کے ساتھ آؤٹ پٹ بھی ہوتا ہے تو وہ کرار تو ہو سکتا ہے، فرار یہ کیسے بنتے ہیں؟ یہ کرار کیسے بن جاتا ہے انسان؟ یہ فاتح خیبر کیسے بن جاتا ہے انسان؟ یہ اسی وجہ سے کہ وہ لیتے ہیں تو کام بھی کرتے ہیں اس کے اوپر، وہ ان کے آثار دکھائی دیتے ہیں، ان کے چہروں سے، ان کی حرکتوں سے، ان کے عمل سے، وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ عیاں ہوتی ہیں۔ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو لگتا ہے کہ یہ نماز میں، یہ اللہ کی بارگاہ میں ہے کسی، جیسا کہ ابھی کل امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام آپ کے لیے فرماتے ہیں کہ جب آپ وضو کرتے تھے تو جسم کانپتا تھا، اور آپ وضو کے پانی کی طرف پڑھتے تھے تو چہرہ زرد ہو جاتا تھا۔ یہ آؤٹ پٹ، توجہ اللہ، تیر نکال لیں آپ، کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ بچہ کنویں میں گر گیا، گر جائے، نہیں پتہ۔ سانپ انگوٹھا چباتا رہے، چباتا رہے، یہ آؤٹ پٹ ہے۔ ایمان ہے تو اس کا نتیجہ بھی ہے۔ زین العابدین ایسے ہی کوئی بنتے ہیں، خوب خنجر چلاتے رہے آپ، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ کیا کریں گے؟ میرا گھر لوٹیں گے، خوب لوٹیں۔ آپ کیا کریں گے؟ میری حرمت کو پامال کریں گے، خوب کریں پامال۔ آپ میرے ایمان کو مجھ سے نہیں چھین سکتے، میری ثابت قدمی کو مجھ سے نہیں چھین سکتے، میری برداشت کو مجھ سے نہیں چھین سکتے۔ آؤٹ پٹ ہے یہ۔ آپ کچھ بھی کر لیں، کوئی بھی ایک بتائے کہ کربلا میں سے کوئی ایک آدمی واپس پلٹا ہو، نہیں پلٹے، آئے ضرور ہے، پلٹے یہ، حالانکہ یقین ہے موت کا، اور وہ بھی بے دردی کے ساتھ، کیونکہ سب کو دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ایک آدمی تو مارنے والا نہیں ہے۔ جب تیر چلتے ہیں تو سورج کی جو روشنی ہے وہ مان پڑ جاتی ہے، رک جاتی ہے۔ اتنے تیر چلے تھے، پلٹتے نہیں ہیں۔ گھوڑے کی ٹاپوں سے پامال بھی ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، یقین ہے، بھوک بھی ہے، پیاس بھی ہے، لیکن کیونکہ ایماندار ہیں اور اس کے بعد اس کا نتیجہ بھی ہے ان کے پاس۔ جب ہمارے پاس یہ چیزیں ہوتی ہیں تو پھر ہم ہر محاذ پہ لڑ سکتے ہیں،
ہر محاذ پہ ہم جیت جاتے ہیں اور پھر ہمارے لیے راستے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ قرآن نے پہلے ہی قدم پہ یہ نقطہ ہمیں سمجھا دیا تھا، کیا فرمایا تھا؟ کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو صاحبان تقوی ہیں، جو آمادہ ہیں مکمل طور سے۔ یہ نہیں کہ بس لیتے چلے جا رہے ہیں، لینا کافی کوئی ہے۔ اگر آپ کا بدن جو ہے وہ صرف غذا کو لے رہا ہو اور باہر نہ اس کا کوئی نتیجہ نہ آ رہا ہو، یعنی نہ آپ کے وٹامنز بڑھتے ہیں نہ آپ کی توانائی ہو رہی ہے، آپ اس غذا کا کیا کریں گے؟ آپ کا جسم تو کام ہی نہیں کر رہا۔ دیکھا ہے جو جگر اگر فیل ہو جاتا ہے آدمی کا، پھر کیا ہوتا ہے؟ پانی بھرنا شروع ہو جاتا ہے جسم میں، وہ بیکار ہے آپ کے لیے، کیونکہ اس غذا کا آؤٹ پٹ کچھ نہیں ہے آپ کے پاس۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ وٹامنز نہیں بن رہے جسم کے اندر، غذا لیتے رہے آپ، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ نقصان دہ ہو جاتی ہے، روکنا پڑتا ہے۔ ہم بھی چیزیں لیتے رہتے ہیں، اب اس کا آؤٹ پٹ دکھائی نہیں دیتا۔ قرآن ہمیں یہی کہتا ہے، اور جن کا یہ دکھائی دے، دیکھیں قرآن نے کیا کہا سورہ بینہ کی 7ویں آیت میں غالباً، بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ھم خیر البریہ۔ یہ زمین کے سب سے بہترین لوگ ہیں، جزاؤہم عند ربہم، ان کی جو جزا ہے دنیا ہے ہی نہیں، دنیا میں ان کی جزا کوئی دے ہی نہیں سکتا۔ عند ربہم، ان کی جزا ان کے رب کے پاس۔ جنات عدن تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا، ایک دن کی بات نہیں ہے، 2 دن کی بات نہیں ہے، خالدین فیہا ابدا، یہ ہمیشہ ان جنتوں میں رہیں گے، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہی ان جنتوں میں رہیں گے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، یہ ان سے راضی ہے۔ یہ کن لوگوں سے ہوتا ہے؟ کہ جو ان پٹ بھی رکھتے ہیں اور ہمیں اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ پھر اس سے کیا ہوتا ہے؟ رزق کھلتا ہے۔ پھر اس سے کیا ہوتا ہے؟ پھر معاشرہ سنورتا ہے اس سے۔ پھر اس سے کیا ہوتا ہے؟ ہماری دنیا آباد ہوتی ہے۔ پھر اس سے کیا ہوتا ہے؟ ہم ساری چیزوں کا مقابلہ کر لیتے ہیں، ہمارے لیے ہر چیز جو چھوٹی ہو جاتی ہے، پھر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دیکھنا یہ، پھر ہمیں یہ نہیں ہوتا کہ ہم کیا دے رہے ہیں، دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ ہم کس کی راہ میں دے رہے ہیں۔ پھر انسان یہاں پہ آ جاتا ہے، کس کی راہ میں دے رہے ہیں، تو پھر چھوٹی سی بھی چیز ہو تو اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ چھوٹی یا بڑی کیا چیز، اس کی راہ میں دے رہے ہیں۔ چاہے بڑی چیز ہو پھر وہ بڑی نہیں رہتی، آپ یقین کیجئے وہ ہمارے نزدیک ہوتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پتہ نہیں کیا دے رہے ہیں۔ میں نے اپنا بیٹا دے دیا، اللہ کی راہ میں اپنا بیٹا دے دیا۔ اہل بیت یہ نہیں سوچتے، اہل بیت یہ سوچتے کہ اگر 70 اکبر بھی ہوتے تو کم ہوتے، اگر 70 علی اصغر بھی ہیں تو کم ہیں، اگر 70 اسماعیل بھی ہیں تو کم ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ کیا دے رہے ہیں، یہ دیکھ رہے کس کی بارگاہ میں دے رہے ہیں، تو پھر کم ہے۔ پھر آدمی کوشش کرتا ہے زیادہ زیادہ دیا جائے۔ کیوں زیادہ دیا جائے؟ کیوں سب سے پہلے اپنے بیٹے کو کہتے ہیں؟ آپ یقین کریں امام حسین ان کے بعد جی نہیں پائے، آپ نے فرمایا الدنیا بعد کلفا، آپ کے چلے جانے کے بعد اکبر اس زندگی پہ خاک ہو، آپ نے یہ کہا، اور آپ نے فرمایا کہ میری دنیا اندھیر ہو گئی اکبر کے جانے کے بعد۔ خدا کو وہ واحد جگہ ہے کہ جہاں پہ خدا کو گواہ بنایا کہ پروردگارہ تو گواہ رہنا، آج اسے بھیج رہا ہوں۔ آپ مجھے بتائیے کہ کون سے شہید کے پیچھے گئے امام حسین؟ امام حسین سے نہ چلا جا رہا تھا نہ دکھائی دے رہا تھا، لیکن آپ نے دیکھا گھوڑے کے پیچھے بھاگ رہے، گھوڑے کے پیچھے بھاگتے رہے، یعنی اتنی محبت کرتے ہیں، اتنا چاہتے ہیں، لیکن سب سے پہلے کس کو کہا؟ تقدم ولدی، اے میرے بیٹا آگے بڑھیے، یعنی سب سے پہلے اکبر کو بھیج رہے ہیں جو آپ جس سے اتنی محبت کرتے ہیں، آپ کو پتہ بھی ہے اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ کہا دیکھنا یہ نہیں ہے کہ کیا دے رہا ہوں، دیکھنا یہ ہے کہ کس کی راہ میں دے رہا ہوں، تو پھر آسان ہو گئی۔ پھر اکبر کی شہادت مشکل نہیں تھی ان کے لیے، پھر لاشِ اصغر کو اٹھانا ان کے لیے مشکل نہیں رہا،
کیونکہ دیکھ یہ رہے تھے کہ کس کی بارگاہ میں دے رہے ہیں. ہمیں جو ہے پھر ہم اس طرح سے دیکھتے ہیں چیزیں، پھر ہمارے لیے آسان ہو جاتی ہیں. پھر روزہ رکھنا، پھر نمازیں پڑھنا، پھر عمل کرنا جو ہے یہ ہمارے لیے سب آسان ہو جاتا ہے. آپ نے توجہ کی؟ اس لیے کہ یہ سارے عمل کس کے لیے آسان ہوتے ہیں؟ ان لوگوں کے لیے آسان ہوتے ہیں جو آؤٹ پٹ رکھتے ہیں اپنا چیزوں. دیکھیں مولانا نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ علمنی رسول اللہ الف باب، مجھے رسول اللہ نے 1000 باب تعلیم دیے تھے. یہ کیا ہے؟ ان پٹ. اور میں نے ہر باب سے 1000 باب کھول دیے. یہ کیا ہے؟ آؤٹ پٹ. یعنی لیا اتنا کم اور کھولے. آپ نے دیکھا؟ یہ ہے جہاں پہ اس طرح سے ہو، جہاں پہ آپ نے ایک نماز پڑھی جی اور اثرات اتنے زیادہ. یعنی ایک نماز پڑھی آپ نے، 5 وقت کی بھی نہیں پڑھی تھی. ابھی تو فجر کی نماز میں گئے تھے، اب سجدے سے اٹھنے کو دل ہی نہیں چاہتا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ اس گہرائی کے ساتھ نماز میں. ابھی تو ظہر نہیں پڑھی تھی اور اتنے اثار آپ کی زندگی کے اوپر ہیں. آپ کی زندگی بدل دی اس نے. جی ہاں، کیونکہ آؤٹ پٹ جو ہے اس کا، یہی قرآن کہہ رہا ہے کہ ایمان کا جو وہ ہے تقاضا وہ یہ ہے کہ تمہارے درمیان نزاع نہیں ہونا چاہیے. اگر نزاع ہو جائے، اگر اختلاف ہو جائے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ تقاضا ایمان پورا نہیں. اور اگر یہ ہو گیا، یہ بیماری ہے معاشرے کی، تو پھر یہ جہاں توجہ کریں، اگر یہ ہو گیا، ایک تو یہ ہوا کہ ایمان کا تقاضا پورا نہیں ہوا، اور اگر یہ ہو گیا تو پھر یہ جو تھوڑا بہت باقی تھا وہ بھی ختم ہو جائے گا. اس ایمان کو بھی تباہ کر دے گا. وہ جو سرمایہ تھا وہ بھی تباہ ہو جائے گا. یعنی پھر آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوگا، نہ ایمان اور نہ عمل. عمل نہیں ہوا تو اس ایمان کی طاقت کا اندازہ نہیں ہے کوئی بھی. اور اگر یہ ضعیف ہے بھی تو پھر یہ جو نزاع اور یہ جو لڑائی ہے یہ اس ضعیف ایمان کو بھی تباہ کر دے گا. لہٰذا یہ کہ فوری طور کے اوپر کیا کیا جائے؟ قدم اٹھایا جائے. کیونکہ اگر بیج ہی نہ ہوگا تو پھر بوگے کیا؟ زمین کو تو ہموار کرو گے، کیونکہ بیج جو ہے تمہارے پاس. یعنی یہ نہیں کہہ رہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان پٹ کی کوئی ویلیو نہیں ہے، ان پٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہے. نہیں، ان پٹ بالکل اسی سرمایہ کی طرح ہے. اگر سرمایہ ہی نہیں ہوگا تو لگاؤ گے کیا؟ یعنی پہلے مرحلے میں ایمان ہونا چاہیے، پھر دوسرے مرحلے میں اس کا تقاضا بھی ہونا چاہیے، اس کا آؤٹ پٹ بھی ہونا چاہیے. اور تاکہ تمہارے پاس یہ دونوں چیزیں محفوظ رہے تو لہٰذا یہ ہے کہ تمہارے اندر، تمہارے معاشرے میں، تمہارے علاقے میں، تمہارے محلوں کے اندر جو ہے وہ کیا؟ جنگ اور جدال نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کے لیے فوری طور پہ جو ہے وہ ہمیں قدم اٹھانے کی ضرورت ہے. وَأَصْلِحُوا، اور اس کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. ہماری گفتگو جو ہے انشاءاللہ آئندہ جلسے میں ہوگی مزید، اور اس پہ مزید گفتگو کریں گے. دعا گو ہیں خداوند متعال سے کہ ہم سب کو قرآن کو بہتر سے بہتر انداز میں سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج.